ماہ رمضان جیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عظیم الشان نعمت دی ہے، رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اٹ مینز ہماری ہر گڈ ڈیڈ ملٹیپلائی بائی 70 ٹائمز ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی نفل جو ہم پڑھیں گے رمضان میں وہ فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جتنے ہم فرض پڑھیں گے وہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حاملین عرش جو روزہ رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اس کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور ون آف دا بیوٹیفل حدیث پاک، اب ذرا سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی، یعنی یہ نبی پاک کی امت پر خاص کرم ہوا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی۔ اگر آپ اسپیشل 5 تھنگ سنیے گا، نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ یعنی اللہ خاص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر پہلی رمضان کی جو رات آتی ہے نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی فرام دا اسٹارٹ ہی رحمتوں کی برسات جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ، فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو سے، اب یہ بھی کمال کی بات ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم پیش نہیں کر سکتے، بالکل، تو اب ایوننگ میں منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، کچھ لوگ اس کو بھی عجیب سا فیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انکریج کیسا کیا جا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ، آپ سوچیے آپ کتنا انکریج کیا۔ اب تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور نمبر 4، اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، تاکہ جب یہ محنت کر کے واپس آئیں تو میرے گھر میں راحت اور آرام پائیں۔ یعنی روزہ داروں کے لیے جنت ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے، پریپیئر کی جا رہی ہے کہ یہ جب روزہ رکھیں گے، عبادت کر کے زندگی گزاریں گے تو آئیں میرے پاس تو جنت میں راحت اور آرام پائیں۔ اب 5ویں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلے پہلی رات کی بات فرمائی، اب آخری رات، پورا مہینہ گزار لیا روزہ رکھ کے عبادت کر کے، سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمائے، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ، اب ذرا سوچئے کہ سارا مہینہ جس نے کام کیا، عبادت کی، آخری رات اسے اجرت مل رہی ہے، رزلٹ کا وقت۔ اب یہاں رزلٹ کا وقت میں ایک اور بات بھی شاہ رخ بھائی سمجھنی ہے کہ جس نے کام ہی نہیں کیا تو اسے تو اجرت نہیں ملے گی نا۔ روزہ رکھیں، عبادتیں کی، تلاوت کی، تراویح پڑھی اور گناہوں سے بچے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو ریوارڈ میں جنت ہے، بہت ساری کرم نوازیاں ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اچھا، آپ نے بیچ میں ایک فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں پیسٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے کئی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ ڈاؤٹ فل ہو جائیں، تو کیا مسواک کی جا سکتی ہے؟ اصل میں بیسیکلی پیسٹ ٹوتھ برش کرنے میں منع اس لیے کیا گیا کہ نارملی جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں نا تو منہ میں کچھ ذائقہ بچ جاتا ہے، اس کے ذرات حلق سے اتر بھی سکتے ہیں، تو چونکہ فرض روزہ ہے تو احتیاط ہی بہتر ہے۔ ہاں، مسواک بالکل کر سکتے ہیں، اور مسواک آپ کیجئے روزے میں تو انشاءاللہ فریش بھی رہے۔ یہ بھی ایک ریلیکسیشن ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بالکل ریلیکسیشن ہے۔ اچھا، اب یعنی ایک تو یہ ہم فضائل سن رہے ہیں، نبی پاک کا ایک فرمان سنیے گا آپ ذرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اچھا کچھ لوگ واقعی یہ تمنا کرتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے نا عبادتوں کا، جو تمنا کرتے پورا سال ویٹ کر رہے تھے رمضان کا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان آنے پر اپنے اوپر برڈن فیل کرتے ہیں، وہ
یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم پر کوئی برڈن آ گیا ہے, کوئی مصیبت آ گئی, اب روزے رکھنے پڑیں گے, اب یہ کام کرنے پڑیں گے, بوجھ آ گیا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یقین کریں یہ بہت بڑی ناشکری ہے. رمضان یہ مغفرت کے لیے آیا ہے, یہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کروانے آیا, ہمیں پیور کرنے آیا ہے. مطلب ایک چیز ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے آئی ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اب اس کو کیسے بوجھ سمجھیں؟ تو بلکہ سچی بات تو یہ کہ اوپن ہارٹڈلی وارم ویلکم کرنا چاہیے, ہمارے چہروں سے خوشی چھلکنی چاہیے. یعنی جس طرح ہم اور چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو مرحبا بھی کہنا چاہیے, اور رمضان کو پوری طرح جو پریکٹس کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت لے کر ہی فارغ ہوں گے انشاءاللہ. رمضان میں لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے لیے دین کیا فرماتا ہے؟ جی بہت اہم بات آپ نے کہی. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے, تو جو چیز روٹین میں ہوتی ہے نا اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا, وہ پریکٹس میں رہتی ہے. اب جب سال میں ایک بار چیز آتی ہے تو وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. جیسے عید کی نماز ہے, 5 وقت کا نمازی بھی عید کی نماز میں کنفیوز اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آگے جا کے عید الفطر پر بھی بات کرنی ہے, عید کی نماز پہ بھی بات کرنی ہے. تو رمضان کے جو روزے ہیں سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ سال میں کچھ دن اپنی باڈی کو ریلیکس دینے کے لیے تھوڑا سا کم کھائیں, اور کم کھانے کی بھی باقاعدہ تھیوری ہے, تھراپی کہلاتی ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے, روزہ کس پر فرض؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت. آپ ذرا غور سے سنیے گا. توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد, یعنی کوئی شخص مسلمان ہو گیا, توحید و رسالت کا اقرار کیا, تمام دین کے احکام پر ایمان لے آیا, اقرار کیا. اب ہر مسلمان پر جس طرح نماز فرض قرار دی گئی ہے, اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت, عاقل اور بالغ پر فرض ہے. اور روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کی ہجرت کے بعد دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے, اور رائٹ آفٹر شعبان دیر از رمضان, اور وہاں سے روزے شروع ہو گئے. اچھا, تو عاقل اور بالغ کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. بالغ جب مرد یا عورت بالغ ہو جاتے ہیں تو اب ان پر روزے فرض ہو گئے. عاقل جو بیسیکلی لفظ یوز ہوتا ہے, ٹرمینالوجی ہے یہ شریعت کی, کہ جو وہ بندہ جو پاگل نہ ہو, اگر اس کی عقل سلامت ہے تو وہ عاقل ہے, عقل والا ہے. تو عاقل ہونا ضروری ہے, بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں, بچوں کو پہلے بھی روزے کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے, جب ان کو سمجھ آ جائے, 6-7 سال کی عمر سے کبھی ایک آدھ روزہ رکھوا لیا. ہاں, 10 سال کے بعد ان کو روزے کی پریکٹس کروانی چاہیے, تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان پر برڈن نہ فیل ہو, انہیں مشکل نہ ہو. تو نمازوں کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز عادت ڈالنا شروع کر دی جائے, عادت ڈالنی شروع کی جائے. 10 سال کے بعد تھوڑی سی اس کو اور اسٹرکٹنس پہ لایا جائے, تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس کی پریکٹس بن چکی ہو. اور سبحان اللہ, جو روزہ ہے نا, اس کے فرض ہونے کی وجہ بھی بڑی عشق والی ہے, بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ, اسلام میں عبادتوں کی, یعنی کسی نہ کسی عبادت کا جو نا کسی نہ کسی واقعے سے بڑا تعلق ہے, اس کی یاد کو باقی رکھا گیا. مثلا صفا مروہ کے درمیان جو حاجی دوڑتے ہیں, بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ماں کی یاد کو باقی رکھا گیا. وہ پانی کے لیے دوڑی تھی, اور آج ہر حاجی کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ضروری ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ایسی پسند آئی اللہ کو کہ سارے حاجیوں کے لیے وہ لازم قرار دے دیا گیا. رمضان مبارک کے مہینہ تھا, اور کچھ دن ہمارے آقا علیہ السلام نے غار حرا میں گزارے, دن بھوک پیاس میں گزارے, رات عبادت میں گزاری. اللہ عز و جل کو اپنے محبوب کی ادا ایسی پسند آئی کہ رمضان کے دنوں میں روزے, سبحان اللہ, رات میں عبادت کا معاملہ, ہم سب یعنی گویا نبی پاک کے غار حرا کے جو دن ہیں اس کی یاد بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے, اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے. اور جب 11واں سال شروع ہو جائے تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر اس پر سختی کرے, تاکہ وہ عادی ہو جائے, بشرطے کہ روزے کی اس میں طاقت ہو اور روزہ اس کو نقصان نہ کرتا ہو. وہی فلیکسیبلٹی والی بات. بچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں ہی بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے, تو اب اسلام نہیں کہتا کہ نہیں جناب ہم مار کے نہیں رکھو, بالغ تو نہیں ہوا, 11 سال ابھی تو عادت ڈالنے کا حکم ہے. عادت ڈالنے کے لیے اس کو اسٹرکٹ کیا جائے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور سیکھ بھی رہے ہوں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے, اور پھر آگے انشاءاللہ تراویح کے مسائل اللہ نے چاہا تو اسی طرح سیکوینس وائز چلتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی مسائل کے حوالے سے, اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید مسائل ڈسکس ہوں گے. اب شروع کرتے ہیں
تعارف قرآن. آج ہمارے ناظرین کو آپ قرآن پاک کی کس سورت کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، پورا قرآن ہی کمال ہے، اللہ کا کلام ہے اور رحمتیں ہی رحمتیں. قرآن کی تو کیا بات ہے، پڑھتے جائیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج قرآن پاک کی اس صورت کا تعارف حاصل کریں گے جس سے آج ہم نے رہنمائی لی ہے، جس صورت میں ہمیں روزوں کے احکام ملتے ہیں، جس صورت میں ہمیں رمضان کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. اور میں کہوں گا کہ شاید بہت زیادہ اسلامی احکام اگر قرآن پاک کی جس صورت میں ہیں تو وہ سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت بھی ہے اور ون آف دا بیوٹیفل صورت ہے. آج ناظرین ہم اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں مقام نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. اس سے مراد یہ کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. اس میں آیات، کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے؟ سبحان اللہ. اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات، 6121 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں، 25,500 حروف ہیں. سبحان اللہ. بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. ون آف دا بیوٹیفل سٹوری ہے، قرآن کا واقعہ ہے، ضرور پڑھیں اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کا یہ گائے والا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. والدین کی خدمت کا کیا شاندار درس قرآن دیتا ہے، حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اس سورہ بقرہ والے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے کچھ مضامین، ٹاپکس آف سورہ بقرہ یہ بھی سن لیجئے. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا. تو الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سورہ بقرہ کی خوب تلاوت کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں گے.